السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حج کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں، اور حج کا طریقہ پریکٹیکل جو چیزیں کرنے والی ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ پچھلی نشست میں جو طواف اور حج کی نیت کے کلمات ہیں اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ کلمات عربی کے جو چند، اور ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا یہ کلمات کب پڑھنے ہیں۔ اگر جہاز پہ ہیں تو میقات جب اعلان کیا جائے تو تب پڑھنی ہیں، اور اگر مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے ہیں تو جب راستے میں میقات میں اتریں گے، احرام پہنیں گے تو تب یہ کلمات پڑھیں گے۔ تو خیر، جو جہاز پہ آ رہے ہیں وہ جب ایئرپورٹ اتریں گے جدہ میں تو اس کے متعلق بھی چند باتیں میں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ جن معلم کے تھرو آپ آئے ہیں، جو ایجنٹس آپ کے ساتھ آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہر ایک ساتھی کو کارڈ دیے ہوتے ہیں یا کسی نے کچھ سٹیکرز دیے ہوتے ہیں جن سے ان کے جو گروپ ہے اس کی پہچان ہوتی کہ پتہ لگ جاتا ہے یہ فلاں گروپ کے ساتھ آیا ہے، فلاں گروپ کے ساتھ آیا ہے۔ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کارڈز کا یا ان سٹیکرز کا خاص طور پہ اپنے ساتھ لازمی رکھیں۔ اگر سٹیکرز ہیں تو آپ پاسپورٹ کی جو پچھلی والی سائڈ ہے اس پہ لگا لیں۔ اگر کارڈ ہے تو کوشش کریں کہ جس بھی شہر سے آپ جا رہے ہیں، جس ملک سے بھی آپ جا رہے ہیں، تو لاکٹ ملتا ہے جو ٹرانسپیرنٹ لاکٹ ہوتا ہے، وہ کارڈ ڈالنے والا، اس میں آپ ڈال کے اپنے گلے میں لٹکا لیں۔ تو کیونکہ وہاں پہ جو پولیس والے ہیں، وہاں پہ چیکنگ والے ہیں، وہ خاص طور پہ آپ کے وہ کارڈ دیکھتے ہیں یا سٹیکر دیکھتے ہیں کہ آپ کس گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں، کس جگہ پہ آپ نے جا کے رکنا ہے، پھر وہ سارے اس کے متعلق ڈاٹا نکالتے ہیں۔ تو اس بات کا جو ہے وہ خاص طور پر ہم نے خیال رکھنا ہے، اور باقی جو ہماری اشیاء ہے جب تک وہ مکمل نہ ہوں وہاں سے نہ جائیں۔ اگر آپ اپنے ملک میں ہیں وہاں پہ تھوڑی بہت تسلی ہو جاتی ہے کہ میرا اپنا ملک ہے، میں چلو کسی بھی وقت رابطہ کر لوں گا، یا جا کے اگر خدا نہ خواستہ ایک دو دن کبھی ہوتا ہے کہ بیگ لیٹ ہو جاتا ہے یا کوئی آپ کی چیز رہ جاتی ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے، تو ایک دو دن بعد اپنے ملک میں مل جاتا ہے، وہ آپ کو فون کر کے بتا دیتے ہیں۔ لیکن یہ شہر جو مکہ مکرمہ ہے، سعودیہ عرب، جتنے بھی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ادھر چیز مل جاتی ہے یعنی نہیں ملتی، لیکن ادھر نہ ہمیں زبان آتی ہے، نہ ان کے متعلق ہم ان سے کوئی اتنی گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں اپنا سامان مکمل کریں اور پھر وہاں سے ایئرپورٹ سے کوچ کریں۔ آگے جو ہے اب طواف کے متعلق، جب ہم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونا ہے تو اوپر بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ حدود مکہ المکرمہ، یا اوپر لکھا ہوتا ہے، کئی جگہ پہ انہوں نے بکہ بھی لکھا ہوا ہے کیونکہ قرآن جی نے بھی یہ بکہ جو الفاظ استعمال ہوا۔ تو جب انہوں نے دخول مکہ المکرمہ لکھا ہوا ہے، ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ کی شکل بھی بنائی ہوئی ہے، تو آپ جب وہ دیکھیں تو ساتھ ہی یہ کلمات پڑھیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من المسلمین۔ یہ کلمات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ملک میں جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، اور کئی مقامات پہ یہ بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے بھی یا جہاد کے لیے بھی نکلتے تو کسی ملک میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ آگے جو ہے جب ہم نے خانہ کعبہ کے جو مسجد الحرام ہے ادھر ہم نے انٹر ہونا ہے تو مسجد میں داخل ہونے کی ہم نے دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اکثر کئی دعائیں آتی ہیں لیکن جو مشہور و معروف جو ہر مسجد کے باہر لکھی ہوتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ سب سے مشہور جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی ایک اور دعا بھی ہے، بلکہ دو تین دعائیں اور بھی ہیں، میں ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بسم اللہ والسلام والصلاۃ علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ بھی آتا ہے۔
آگے جو ہے اب ہم نے حرم کے اندر داخل ہو گئے تو سامنے جو ہے وہ خانہ کعبہ، تو کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف جب پہلی نظر اٹھائی جائے تو جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ وہاں پر پیچھے ہی، کیونکہ زیادہ آگے جائیں گے تو رش کی وجہ سے آپ کو جو وہاں پہ پولیس والے ہیں وہ پیچھے کر دیں گے، تو کسی ایسی جگہ پہ سائڈ پر ہو کر آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ میں آپ کے گھر میں آیا ہوں، میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ سنتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا خوبصورت جو سب سے پہلا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہاں پہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ لازمی قبول فرمائیں گے۔ تو یہ بھی عمل ہو گیا۔ اب آگے جا کے جو ہے جو مین چیز جو ہے اس کے متعلق میں بتا دوں کہ جب ہم نے طواف شروع کرنا ہے، یہ لے کے نظر، طواف جب ہم نے شروع کرنا ہے تو آپ نے اب تو انہوں نے کافی آسانی کر دی ہے، پہلے تھوڑا مشکل ہوتا تھا ڈھونڈنا کہ حجر اسود کہاں سے شروع ہوتا ہے، اب انہوں نے ماشاءاللہ کافی آسانی کر دی ہے کہ جہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے تو انہوں نے وہاں پر 2-3 پٹیاں اوپر بنا دی ہیں، اس اوپر آیتیں لکھی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں خوبصورت نام اسماء الحسنیٰ وہ لکھے ہیں، تو وہاں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اگر دور سے تھوڑا آ رہے ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ حجر اسود ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم نے حجر اسود کے قریب پہنچنا ہے، پہنچنے سے پہلے، کیونکہ اگر آپ راستے میں کریں گے تو مشکل ہو جائے گا، چلتے چلتے کریں گے، تو جب ہم نے وہاں پہ جانا ہے تو ویسے تو میں احرام کا مکمل طریقہ پہلے بتا چکا ہوں، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ یہ جو طریقہ، یہ جو عمل ہے، اس کو عربی زبان میں استوا کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے دائیں کندھے کو ننگا کرنا، عربی زبان میں اس کو استوا کہتے ہیں۔ اب آگے جو سب سے پہلے جب اس طرح کا میں نے کہا کہ حجر اسود، اگر آسانی سے حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے یا آپ کی کوئی چیز لگ جائے تو آپ چوم سکتے ہیں، یا اگر آپ آگے ہو کے تھوڑا بغیر لڑے بھیڑے، بغیر کوئی ایک دوسرے کو ہاتھا پائی کرنے کے بجائے اگر آپ کے بوسہ لیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لیا جاتا تو آرام سکون سے پیچھے آئیں، مشقت میں ڈلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں، دائیں ہاتھ، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ معذرت کے ساتھ وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ بھی کرتے ہیں یا دونوں ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، صرف اور صرف دایاں ہاتھ۔ حدیث میں آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوں یا اپنے ہاتھوں کو چوما ہوں یا ایک ہاتھ بھی اٹھایا اور اس کو بھی چوما ہوں، کسی حدیث میں نہیں آتا۔ 2 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے ہونٹوں مبارک سے چوما حجر اسود کو، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اونٹ پر طواف کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاٹھی مبارک کو حجر اسود پہ لگا کے اس کو چوما۔ بس یہ 2 طریقے آتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ آپ کا ہاتھ لگ جائے، کوئی ٹوپی لگ جائے، کوئی بھی چیز لگ جائے تو اس کو چوم سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ دور سے بسم اللہ استلام اس کو جو کہتے ہیں، دور سے ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، اس کو استلام کہتے ہیں۔ اگر استلام آپ دور سے کرتے ہیں تو اس کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استلام کرنا اور حجر اسود کو چومنا ایک برابر ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب ایک ہے۔ وہ آپ چوم لیں جا کے یا ہاتھ کو بسم اللہ اللہ اکبر کر، دوبارہ کہہ رہا ہوں ہاتھ کو نہیں چومنا۔ اب یہ آپ کا پہلا چکر شروع ہو چکا ہے۔ میں نے جب احرام کا طریقہ بتایا تھا اس میں نے بات کی تھی کہ کندھے کا ننگا کرنا رمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کندھے کا ننگا 7 چکروں میں اسی طرح رہے گا، پہلے چکر سے لے کر آخری چکر تک کندھے کا ننگا ہونا لازمی ہے۔ اب رمل جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا تھوڑا کمانڈو چال چلنا، یعنی تھوڑا اچھل کے چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ فرماتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے۔ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ جس طرح رمل کا، جس طرح میں نے کہا کمانڈو چال، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹی وی وغیرہ میں بھی جب یہ پریڈ وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں کمانڈو چال جو ہے وہ تھوڑا سا اس طرح اچھل کے چل، تو اس طرح سے جو ہے رمل پہلے 3 چکروں میں، ایک پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، پہلے 3 چکروں میں رمل ہے، یہ تھوڑا اچھل کے کود کر چکر لگانا۔ جگہ ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو کسی کو دھکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں رمل کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ آپ کو دور جگہ ملتی ہے، خالی جگہ ملتی ہے، وہاں پہ آپ کر لیں۔ اگر آپ
واقعی شوق کا اظہار کرتے ہیں کہ یار میں مکمل اسی طریقے کے مطابق کروں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو آپ کو سائڈ پہ تھوڑی جگہ ملتی ہے، آپ وہاں سے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کے درمیان میں ہوں کے اور کہنے میں رمل بھی کرنا ہے اور لوگوں کو تکلیف بھی دے رہے ہیں، تو معذرت کے ساتھ یہ آپ کا طواف نہیں ہے، یہ آپ صرف اور صرف معذرت کے ساتھ دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ دکھاوا ہے۔ 3 چکر پہلے رمل ہے جس طرح میں نے بتایا کمانڈو چال۔ اب آگے جو چوتھا چکر جو ہے، چوتھے سے لے کے 7ویں باقی 4 چکر جو ہیں وہ عام اپنے روٹین میں جس طرح ہم چلتے ہیں، آپ اس طرح جو ہے وہ اپنے طواف کے 7 چکر جو ہیں وہ اس طرح مکمل کریں گے، اور 7 چکر میں آپ کا کندھا ننگا رہے گا۔ ہاں اگر اس طرح ہوتا ہے کہ ان چکروں کے دوران کسی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ظہر ہو، عصر، مغرب، عشاء، فجر، کسی بھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو کندھا ڈھکنا پڑے گا، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنے کندھوں کو ڈھک لو، اپنے کندھوں کے اوپر کوئی چادر رکھ لو یا جو بھی، اپنے کندھوں کو ڈھانپ لو۔ تو اگر نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو اپنے کندھوں کو آپ نے ڈھانپ لینا ہے، اس طرح کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھ لی ہے تو دوبارہ اس کو کندھے کو ننگا کر کے آگے اسی چکر کو جو ہے وہ آپ کنٹینیو کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پھر میں وہ چکر شروع سے کروں، نہیں، اسی چکر کو آپ نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آپ نے شروع کرنا۔ تو یہ جو طریقہ کار اس کے متعلق، طواف کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب 7 چکر جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں۔ مقام ابراہیم اس کی طرف آ جانا ہے آپ نے، اور مقام ابراہیم کس طرف ہے؟ جہاں پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے مقام ابراہیم۔ پہلے وہ بالکل ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالکل ساتھ تھا، خانہ کعبہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر، جو یہ پتھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو حکم دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر اس کے اوپر چڑھ کے آپ نے تعمیر کرنا شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو حکم دیا کہ بلند ہوتا جا، نیچے ہوتا جا، جس طرح ان کو ضرورت تھی اس مطابق جو ہے اس پتھر نے ان کو کام دیا۔ تو وہاں پر ہی اللہ رب العزت نے ان کے پاؤں کے نشان جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک معجزہ بنا کے پیش کیا، تاکہ ہم وہ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس جگہ پر آ کر، اور حدیث میں جو آتا ہے اور قرآن جن میں بھی اس کی آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بتایا ہے اس کے متعلق کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ 7 چکر مکمل ہو چکے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس جگہ ملتی ہے ادھر پڑھ لیں، اس سے پیچھے جگہ ملتی ہے، مثال کے طور پہ یہ مقام ابراہیم ہے، مجھے یہاں پہ جگہ مل رہی ہے، پڑھ سکتا ہوں آسانی سے، پھر ٹھیک ہے پڑھ لیں۔ آج کل جس طرح کا رش ہے، بے انتہا رش ہے، آپ کو وہاں پر جگہ نہیں ملتی، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا ہوگا جس کو وہاں پہ جگہ مل جاتی ہے، الحمدللہ پڑھ لیں۔ نہیں ملتی تو کوئی مشکل کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی سنگلی بنا کے کھڑے ہوئے ہیں 2-3 بندے اس کو نفل پڑھوا رہے ہیں پھر دوسرا پڑھا، اس طرح راستہ روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مقام ابراہیم کی طرف تھوڑا پیچھے جا کے کھڑے ہوتے، جہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں پہ انہوں نے ربن لگائے ہوئے ہیں کہ اس سے پیچھے نہیں جانا، یہ اس ادھر لوگ نماز پڑھیں، تو آپ وہاں پہ جا کے 2 نفل پڑھ لیں، کوئی کسی قسم کی مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہت آسانیاں پیدا کی ہیں، تھوڑا پیچھے جا کے آپ 2 نفل پڑھ لیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد جو ہے ایک اور چیز جو لازمی ہے نفل پڑھنے کے بعد، اکثر ہم میں سے کافی حضرات جو ہیں جس کو اس کے متعلق نہیں پتہ، وہ چلے جاتے ہیں 2 نفل پڑھ کے کہ ٹھیک ہے تو آپ مکمل ہو گیا، نہیں۔ حدیث میں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عمرے کا طریقہ اور حج کا طریقہ ہے، اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے، وہاں پر جاتے ہوئے، واپس جاتے ہوئے سعی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں مرتبہ جو ہے حجر اسود کو استلام کیا۔ 7 مرتبہ جو ہے وہ طواف میں، اور 8ویں مرتبہ نفل پڑھنے کے بعد سعی کی طرف جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں مرتبہ استلام کیا۔ یہ ایک مکمل جو ہے یہ طواف کا پروسیجر ہے جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور مختصر سے 2 اور چیزیں میں بتا دوں کہ طواف کے دوران جو ہے وہ دعا کے متعلق اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دعا کیا کرنی ہے، یہاں پہ دعا کیا پڑھنی ہے، تو اس کے متعلق کوئی مخصوص دعا طواف کے دوران نہیں ہے سوائے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان۔ باقی 3 کونے جو ہیں، ایک کونا، دوسرا کونا، تیسرا کونا، یہ 3 کونوں میں کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ آپ دعا اردو میں کر سکتے ہیں، انگلش میں کر سکتے ہیں، عربی میں کر سکتے ہیں،
تلاوت قرآن مجید کر سکتے ہیں، مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے 2 یمنی پتھر، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 یمنی پتھر، یعنی کہ دونوں پتھر جو ہیں وہ یمن کی طرف ہیں، تو 2 یمنی پتھر جو ہیں، ایک حجر اسود اور ایک رکن یمانی، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے، جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کے متعلق بتایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بس ایک دعا جو مخصوص دعا ہے اس کونے کے درمیان، بس وہ دعا ہے۔ اور ایک دو دوستوں کو میں نے کہتے ہوئے یہ بھی سنا کہ رکن یمانی کی بھی کوئی مخصوص دعا ہے، رکن یمانی کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ کسی نے بتایا کہ کسی صاحب نے بتا رہے تھے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ رکن یمانی کی دعا ہے، یہ رکن یمانی میں پڑھی جانے والی، اس کے متعلق کوئی حدیث سے ثبوت اس کا نہیں ملتا، تو اسی لیے اس طرح کی دعاؤں سے جو کہیں مخصوص نہیں ہے، آپ ویسے پڑھیں جتنا مرضی پڑھیں، بہت اچھی دعا ہے، حدیث سے ثابت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لیکن مخصوص اس وقت پڑھنا وہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ طواف کے متعلق میں آپ کو باتیں جو ہے وہ مخصوص میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی کل سعی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت والی دی تو اس میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔